بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ناظرین کرام جاری ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ جسے ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی اپنے آپ سے منسوب کیا، اور ہم تو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے دین پر چل رہے ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ گویا یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت اہم کہ رسول اللہ نے اس کو اپنے آپ سے نسبت دی۔ اس مہینے میں بہت سے اعمال ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی نمازیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب ہے کہ جب انسان اپنے فرض نمازیں پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، اعمال کر کے اللہ سے جو کچھ مانگے گا یقیناً ملتا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرام کیے جس میں اس مہینے کے اعمال پر بات ہوئی، نمازوں پر بات ہوئی، دعاؤں پر بات ہوئی، مناجات پر بات ہوئی۔ آج ہم بحیثیت مجموعی گفتگو کریں گے کہ اس مہینے میں دعائیں، ان کا مجموعی طور پر تاثر کیا ہے، اور انسان اور اللہ کے درمیان جو دعا اور مناجات کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور اسلامی تعلیمات میں ان دعاؤں کو کیسے پڑھنے کا کہا گیا، کیا معارف ان میں بتائے گئے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں، ایک بہت ہی اہم درسگاہ میں ایک بہت سینئر استاد ہیں، معارف دینی کو بہت دلکش، دل نشیں، سلجھے ہوئے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب۔ آپ بھی ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں اور آپ بھی بہت خلوص کے ساتھ دینی معارف بیان کرتے ہیں۔ دونوں شخصیات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، اس مہینے میں بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر کی گئیں، اور خاص طور پہ ائمہ اہل بیت نے، اس میں ہم نے دعائے جو مناجات شعبانیہ ہے، مولا علی نے جو فرمائی، تعلیم دی، اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا علیحدہ سے۔ دعائے کمیل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ایک تو ذرا آپ جنرلی بتا دیجئے کہ ائمہ طاہرین نے کون سی دعائیں اور ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ اور کیا ڈھب بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ عابدی صاحب۔ جیسے کہ آپ نے تمہید میں اشارہ فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم استجابت دعا کا مہینہ بھی ہے، عبادت اور مناجات کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف اس کی نسبت بھی دی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، ایک لحاظ سے آمادگی کا مہینہ ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اس مہینے کی، خصوصاً اس کے جو نیمہ شعبان یعنی وسط شعبان جو 15 شعبان ہے، اس کی فضیلتیں، اور بہت ساری مناسبتیں بھی اس مہینے میں خوشیوں سے منسوب ہے۔ اور قبلہ ہم نے ان پر کئی پروگرام کیے، مناسبتوں پر بھی کیے، مولا حسین علیہ السلام کی، حضرت عباس علمدار، اور اس کے علاوہ دعاؤں پر بھی خاص طور پر کیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج کے پروگرام کا ٹاپک کہ دعاؤں میں جو خالص تصور توحید موجود ہے، جو ائمہ نے ہمیں بتائیں، جو اسلامی تعلیمات میں۔ جی فرمائیے۔ تو اگر میں یہاں پر یہ بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر قرآن مجید کے بعد توحید کو درست اور سہل انداز میں سمجھنا ہو، تو پھر یہ دعائیں ہیں جو منقول ہوئی ہیں، ماثور ہوئی ہے پیغمبر خدا سے اور آل محمد سے۔ وہ دعائیں ہیں جو انسان کو توحید کی، وحدانیت خدا کی تعلیم دیتی ہیں۔ ان میں کچھ مختصر دعائیں ہیں، کچھ لمبی لمبی دعائیں ہیں، کچھ سال بھر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، کچھ مخصوص ایام اور مہینوں میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، کچھ ہفتے کی مناسبتوں سے
پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، کچھ مسائل و مشکلات کے وقت میں پڑھی جانے والی یا مانگی جانے والی دعائیں ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو انسان آسائش میں ہے، راحت میں ہے، تو اس وقت کی دعائیں بھی ہیں۔ واہ، آسائش اور راحت میں ڈگمگانے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں واقعی جب ان دعاؤں کے مضامین پر انسان تھوڑی سی توجہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا شناسی، خدا سے محبت، خدا سے لو لگانا، اللہ کی پہچان اور معرفت کا ایک عظیم خزانہ پوشیدہ ہے ان دعاؤں میں۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا ہے دعائے کمیل۔ حقیقت میں اس دعا کا پہلا نام دعائے خضر تھا، لیکن چونکہ یہ دعا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی خاص کمیل کو تعلیم فرمائی، تو اس کے بعد سے اس دعا کا نام دعائے کمیل پڑ گیا۔ تو یہ دعا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر توحید کا ایک دعائیہ نعرہ ہو تو یہ دعا ہے۔ جی، اور کیا مطالب ہیں اس میں، بے شک، کیا عظیم مطالب ہے، کیا عشق ہے، اور مظاہرہ عشق ایک عبد خدا اور ایک معبود کے درمیان اگر مظاہرہ عشق دیکھنا ہو تو دعائے کمیل کو انسان دیکھے، اور دیگر دعاؤں کو۔ ان دعاؤں کا میں سے ایک دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جو کہ اتفاق سے صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، لیکن مفاتیح الجنان میں دیگر کتب دعا میں مروی ہے۔ یہ دعا بڑی لمبی دعا ہے۔ اس دعا میں مولا امام زین العابدین ایک جملہ شروع میں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے خدا، یعنی اے پروردگار، بکا عرفتک، میں نے تجھے تجھ سے پہچانا، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو نے ہی اپنی طرف میری رہنمائی کی۔ سبحان اللہ۔ گویا دنیا والے مخلوق سے خالق کو پہچانتے ہیں، لیکن میں نے خالق سے خالق کو پہچانا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب یقیناً دعائے کمیل ہو، مناجات شعبانیہ ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی ہو، یا مناجات خمسہ عشر جو 15 مناجاتیں ہیں، کیا معارف ہیں اس میں توحید کے۔ آپ کی اجازت سے جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ امیر صاحب، ایک تو قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے خداوند قدوس کی جانب سے بھیجی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہی ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ لیکن پھر اسی کی تعلیم کی روشنی میں رسول پاک نے اسلامی تعلیمات میں دعائیں عطا ہوئی ہیں بہت سی، اور وہ دعا سے جب انسان ایک رابطہ اللہ سے پیدا کرتا ہے تو اسی لیے دعا کو مومن کا اسلحہ بھی قرار دیا گیا۔ شعبان معظم جو منسوبی مہینہ رسول اللہ سے ہے، اس میں پھر دعاؤں میں جو مفہوم توحید ابھر کے سامنے آتا ہے، اور انسان جس طرح تصور توحید کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اکیلا نہیں سمجھتا، اور نفسیاتی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایک بہت خداوند قدوس کی ایک بہت اہم مخلوق سمجھتا ہے، مضبوط مخلوق سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عابدی صاحب، بہت ہی اہم موضوع اور اہم ایام ہے شعبان المعظم کا مہینہ، جیسا کہ پہلے آپ نے بھی اور حضرت نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کو المطہر اور المکفر کہا کہ یہ گناہوں سے بندے کو پاک بھی کرتا ہے اور اسے پاکیزہ شخصیت عطا کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے۔ جس حوالے سے آپ کا سوال اسپیسیفکلی دیکھیے کہ دعا عبادات کا نچوڑ ہے، دعا مخ العبادہ ارشاد فرمایا، دعا عبادتوں کا نچوڑ اور مغز ہے۔ دعا اٹ سیلف، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادتوں میں بھی عبادتوں کا گویا تاج ہے، عبادتوں کے ماتھے کا جھومر ہے دعا۔ دعا عبادت کوئی بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا ہے، اس میں یقیناً اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن دعا کے اندر انتہائی قرب کا تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ بنتا ہے،
اور دعا میں یوں سمجھیے کہ بندہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ پاک کی بارگاہ سے. اب کسی دن میں، کسی شب میں، کسی وقت میں بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یا تعمیم اوقات ہے، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ جواب دیتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے منسلک اور متعلق رہے، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ متعلق رہیں، کبھی اس میں جدائی اور دوری نہیں ہوئی. اس کے باوجود شعبان المعظم میں آپ کے معمولات یکسر بدل جاتے تھے. شعبان کے اس مہینے میں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور شعبان سے بڑھ کر زیادہ شب خیزی اور روزے داری اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے. آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ شعبان میں آپ ایک تو ادعیہ کی طرف میں آتا ہوں، شعبان میں ایک معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ویسے پورا سال یہ حضور کے روزوں کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر آپ کو ملتا ہے، لیکن شعبان میں اتنی کثرت سے رکھتے کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے. دوسرا کام یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شب خیزی جو رات کے آپ کے معمولات تھے، ویسے بھی پوری رات آپ جاگنا، لیکن یقیناً اس میں اتنا فرق آتا تھا کہ اس سے روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی جو نفلی عبادات تھیں اس میں دعائیں، التجائیں، مناجات اللہ کی بارگاہ سے، وہ باقی ایام اور باقی ماہ و سال جو مہینے ہیں سال کے اس سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. اب اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ متعلق ہو جانا کہ ایسا بھی واقعہ آپ کو شعبان کا ہی ملے گا کہ نبی علیہ السلام اپنے در دولت سے نکل کر جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں، اور اس قدر محو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بستر پہ نہ پا کر آپ باہر نکلی تو پھر دیکھا رسول پاک اس طرف جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، تو میں پیچھے ہو لی. جب میں نے وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. استغراق دیکھیے، انہماک دیکھیے، اس قدر اس مناجات میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں اتنا غلبہ ہے اس کا انوارات و تجلیات کا. تو آپ عرض کرتی ہیں کہ میں عائشہ، فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو عرض کرتی ہیں عائشہ بنت ابی بکر، فرمایا من ابو بکر. تو کہتی ہے میں ڈر گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور میرے والد کو اور اشارے کو یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب یہاں سے ایک اچھا چھوٹا سا میسج سمجھیے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے انہماک، استغراق اور فلی اٹینشن یہ بہت ضروری ہے. اس میں دائیں بائیں کو یعنی آپ اپنے گرد و پیش کو بھول کر جب اللہ کی بارگاہ سے جڑیں تو صرف اس طرف ہی بندے کا تعلق رہے. اب ایک تو یہ تھی قرآن مجید کی سورہ دخان میں ایک ابتدائی آیات ہیں، انا انزلناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم کے بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو مبارک برکت والی رات میں نازل کیا. اس کے اوپر ہمارے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور اس پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ اس سے مراد وہ نصف شعبان کی ہے کہ ان اللہ یقضی الاقضیہ فی لیلۃ نصف من شعبان. فرمایا کہ وہ شعبان کی جو ساری راتیں متبرک ہیں، مقدس ہیں، لیکن جو نصف شعبان کی رات جس طرح کے آغا صاحب اور اسی لیے روایات میں ہے کہ یہ شب قدر کے بعد سب سے جلیل القدر ہے، شب برات، اسے ہم کہتے ہیں جہنم سے آزادی اور برات کی رات ہے. تو فرمایا قرآن مجید کا جو نزول اللہ پاک نے لوح محفوظ پر فرمایا وہ اس 15ویں شعبان کو فرمایا. پھر اس کی فردر تفصیل میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سال بھر کے اہم فیصلے اس 15ویں شعبان کو کرتا ہے. اسی لیلۃ المبارکہ اس لیے بھی کہا گیا کہ ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا. اور پھر فرمایا کہ جو بھی امور پوری کائنات کے ہیں وہ اس رات میں اللہ پاک تقسیم فرما دیتا ہے. اب رہ گئی دعا اس رات کی یا اس مہینے کی مناسبت سے، چونکہ اس مہینے میں اہم فیصلے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حتمی اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو وہ نوٹیفیکیشن یا وہ جو فیصلہ ملنے کی حوالے سے ایک روایت ہے کہ میں نے 13ویں رات کو قیام کیا تو اللہ پاک نے 1/3 امت کی شفاعت میرے سپرد کر دی. میں نے 14ویں کو قیام کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، التجائیں کی، مناجات کی، تو اللہ پاک نے 2/3 کا فیصلہ عطا فرما دیا. پھر میں نے 15ویں نصف شعبان کی رات کو جب میں نے اللہ پاک کی بارگاہ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر التجا کر کے مانگا تو اللہ پاک نے ساری امت کی شفاعت کا مجھے اذن اور اجازت عطا فرما دی. اب یہ باقی راتوں کی منزلت اور قدر اپنی جگہ پر، لیکن ایک خاص اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ موسم ہے. اللہ پاک تو ہمیشہ سنتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا قرآن مجید کے الفاظ ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ مجھے بلائے گا تو میں جواب دوں گا. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے
ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی ہے کہ ان دنوں میں مانگو گے تو اللہ جلدی مان جائے گا. بے شک. ان دنوں میں مانگو گے، یہ بخشش کے موسم ہے. ایک ایسی بھی روایت ہے کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ پاک نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور پھر وہ جو ہر رات کا بھی پچھلی پیر کا معاملہ ہے، نصف شعبان کی رات کو غروب سے لے کر صبح طلوع تک اللہ پوچھتا رہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت. ایک یہ ہے کہ ہم مناجات لے کے جائیں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنا استغاثہ لے کے جائیں، ایک یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک خود دینے پہ آمادہ اور تیار ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل کیا نہیں، سبحان راہ اللہ، دکھلائیں کسی سبحان کو اللہ. راہ میں. ناظرین محترم، شعبان کی برکتوں سے متعلق پروگرام، اور شعبان میں بہت سی دعائیں، اور ان دعاؤں میں جو تصور توحید ہے، خاص طور پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی دی ہوئی دعاؤں میں جو توحید کا خالص تصور ہے، اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ جب وقفے کے بعد آئیں گے تو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام صبح درخشاں، اور ہمارے موضوعات علم، آگہی اور کردار و عمل پر مبنی ہوتے ہیں. ماہ شعبان کی عظمت کے حوالے سے بہت سے پروگرام ہم نے کیے ہیں. آج خاص طور پر ان دعاؤں پر مبنی یہ پروگرام ہے کہ جس میں تصور توحید بہت نکھر کر سامنے آتا ہے. ماہ شعبان کی دعائیں، دعائے کمیل ہو، مناجات شعبانیہ ہو، صلوات شعبانیہ ہوں، یا اور دیگر دعائیں جن کا ہمارے علماء اکرام ذکر کر رہے ہیں. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب موجود ہیں، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب. غالباً جب آپ وقفے سے قبل گفتگو فرما رہے تھے تو دعائے کمیل کے حوالے سے یہ بڑی معروف دعا جو مولا علی نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو پیش کی. ہم تو جب زیارات کے لیے گئے تو نجف کے قریب حضرت کمیل کے مزار پر بھی ہم گئے، اور وہاں پر عجب کیفیت ہوئی کیونکہ ہم ساری عمر دعائے کمیل پڑھتے رہے، اور پھر حضرت کمیل کے روضے پر جا کر ہم نے گویا دعائے کمیل کو ایک خاص ماحول میں ہم نے اس کو محسوس کیا. تو دعائے کمیل جس طرح بندے اور انسان کے درمیان رابطے کو واضح کرتی ہے، اور تصور توحید کہ وہ خدا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ موت و حیات دینے والا ہے، اس کے علاوہ خلق، رزق، موت و حیات کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بندہ کتنا قریب اس سے ہو جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے. کیا کمال کے الفاظ ہیں، اس میں ہمیں کچھ بتائیے آپ. جی، دعائے کمیل اتنی بڑی عظیم دعا ہے توحید شناسی اور معرفت خدا اور خالص توحید کو پیش کرنے کے اعتبار سے. خالص توحید جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کو تمام مخلوقات کی صفات سے منزہ سمجھنا. واہ واہ. کوئی ایسی صفت جو مخلوق کی ہے وہ خدا میں نہیں ہو سکتی، یعنی وہ خدا اس سے پاک ہے. جیسے جسمانیت ہے، جیسے خدا کو کسی جگہ پر تصور کرنا ہے، یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں. خدا پاک ہے، منزہ ہے ان صفات مخلوق سے. تو ان تمام باتوں کی طرف واضح روشن اشارے جو ہے ان دعاؤں میں پائے جاتے ہیں. تو مناجات شعبانیہ، یہ دعائے کمیل کا ہم نے ذکر اس لیے کیا، وہ تو سارا سال پڑھتے ہیں. علی نے حضرت کمیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خاص 15 شعبان کے لیے ودیت کی تھی. اچھا، اور یہ جو مناجات شعبانیہ ہے یہ تو کمال کی مولا علی کی یہ بھی تعلیم کردہ ہے. یہ تعلیم کردہ ہے. میں ان میں سے 2-4 جملے، جی ضرور، زیادہ تو شاید عرض نہ کر سکیں، جی جی جی، 2-4 جملے بطور تبرک اور نمونہ کے میں پڑھ دیتا ہوں اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں. اور کیونکہ ابھی شعبان کے بہت سے دن باقی ہیں ہے تو یقیناً ہمارے لیے تشویق ہے کہ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو مناجات شعبانیہ ہیں یہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مخصوص وقت ہے یہ اس کا؟ پڑھنے کے ایام تو یہی ایام شعبان ہیں. وہ تو ہیں، لیکن دن میں، اوقات میں، شام کو روزانہ نمازوں کے بعد، نمازوں کے بعد جو ہے بہتر ہے کہ یہ مناجات شعبانیہ جو ہے پڑھی جائے. تو مناجات شعبانیہ میں یوں تو بہت سارے ایسے الفاظ اور معانی اور ایسے معارف کے خزینے موجود ہیں، مگر یہاں پر 2-4 جملے بطور تبرک کے میں عرض کرتا ہوں. ضرور. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا جاتا ہے کہ الہی فلک الحمد ابداً ابدا، اے میرے معبود حمد ساری تیرے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ. ابداً ابدا، دائماً سرمداً، ہمیشہ دائمی طور سے، سرمدی طور سے. یزیدو
ولا یعیدو، یہ حمد بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا، واہ کما تحب و ترضا، جیسے کہ تو چاہتا ہے اور تو راضی ہوگا۔ واہ الہی، یہ جملے بڑے اہم ہیں، ان اخذتنی بجرمی، اے پروردگار، اے میرے معبود، تو اگر میرے جرم کی وجہ سے میری پکڑ فرمائے گا، گرفت فرمائے گا، تو اخذتک بعفوک، میں تیرے عفو کو پکڑ لوں گا، واہ تیرے درگزر کو۔ وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي، اگر میرے گناہوں سے کی وجہ سے تو میری گرفت فرمائے گا، تو اخذتک بمغفرتک، میں تیری مغفرت سے متوسل ہو جاؤں گا۔ واہ واہ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارِ، اگر تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھی ڈال دو، تو اعلمت اہلہا، یہ دعائے کمیل کے الفاظ بھی ہیں، اعلمت اہلہا، میں جہنم میں جا کر جہنمیوں کو اعلان کر کے کہوں گا، انی احبک، اے پروردگار میں تجھے چاہتا ہوں، میں وہاں اعلان کروں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، الہی ان کان صغورا فی جنب طاعتک عملی، تیری اطاعت کے میدان میں اور مقابلے میں میری اطاعت جو ہے بہت چھوٹی ہے، میرا عمل بہت چھوٹا ہے، تو فقط کبور فی جنب رجائک عملی، لیکن میری آرزویں اور امیدیں تجھ سے بہت زیادہ بڑی ہیں۔ واہ واہ الہی کیف انقلب من عندک بالخیبت محروما، تجھ سے، تیری بارگاہ سے کون مایوس ہو کر لوٹا ہے اور کوئی لوٹے گا؟ تیری بارگاہ میں جو آیا ہے تو وہ ہاتھ، جب انسان ایک خالص دل کے ساتھ یہ جملے ادا کرے گا، اللہ اکبر، تو کتنی اس کو تقویت ہوگی، روحانی حوالے سے بھی، اور میں تو کہوں گا دنیاوی حوالے سے بھی۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے اس مناجات شعبانیہ میں کہ الہی حب لی، اے میرے معبود مجھے عطا فرمائیے، کمال الانقطاع الیک، تیری بارگاہ میں پورے وجود کے ساتھ دنیا سے کٹ کے آنے کی توفیق دے۔ واہ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے واہ کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ دنیا سے کٹ جائے، دنیا کی امیدیں دل سے نکال دیں، مال و منال کی امیدیں نکال دیں، دنیا کی طاقت کی امیدیں نکال دیں، کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے، کمال انقطاع عطا ہو جائے۔ اور یہ مقصد زندگی ہے کہ انسان کو جس دن کمال انقطاع حاصل ہوتا ہے، اس دن وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا، ہمارے دل کی آنکھوں کو تیرے نور سے، بنظرہا الیکا، تیرے نور سے بھر دے اور روشن کر دے، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ دل کی آنکھیں جو ہے نور کے حجاب بھی کراس کر جائیں۔ واہ واہ یہاں پر فرمایا حجاب بھی فرمایا، نور بھی فرمایا، نور کے حجاب۔ واہ جو حجاب دنیا ہے وہ حجاب تاریک ہے، یہاں تو نور کے حجابات بھی ہٹا کر تجھ تک پہنچ یعنی جائیں، اللہ تعالیٰ سے مکمل خالص رابطہ ہو۔ خالص رابطہ ہو جائے۔ واہ واہ فتصل الی معدن العظمہ، یہاں تک کہ یہ دل پہنچ پائیں عظمت کے اس کان اور معدن تک، وتصیر ارواحنا معلقۃ بعز قدسک، ہماری روحیں تجھ سے لٹک جائیں، واہ یعنی تیری بارگاہ میں پہنچ کر خالص ہو جائیں۔ سبحان اللہ، الہی وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک، اللہ مجھے ان میں قرار دے جو ندا اور استغاثہ کرتا ہے تیری بارگاہ میں تو اسے اجابت فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، یہ مولا کائنات کے الفاظ تھے مولا علی کے۔ انسان جب بھی دعا مانگتا ہے تو کمال دعا کا یہ ہے کہ اللہ سے جب رابطہ ہوتا ہے تو انسان کو جو ذہن میں اس کے دنیاوی حاجات ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے، پھر اللہ سے خالص رابطہ، اللہ سے کے ذریعے تقویت پکڑنا، اور وہ ایک اطمینان کی خاص کیفیت ہوتی ہے جس سے دنیا کی یہ بظاہر جو نعمتیں ہیں نا یہ ہیچ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ فرمائیے گا۔ دیکھیے، ایک نعمتیں ہیں اور ایک نعمتوں کا مالک ہے۔ صاف ظاہر ہے جس کے پاس مالک کی سنگت آ جائے تو اسے باقی کی چیز کی پرواہ اور اس کی طلب نہیں رہتی۔ جو خالصتاً اللہ کی بارگاہ سے جو شخصیت کے جو ذات جڑ جائے، یقیناً کائنات کے مقابلے میں مالک کائنات، تو کائنات کی کیا اوقات وہاں رہتی ہے۔ ابھی آپ نے بار بار آپ نے بھی اور غاغا صاحب نے بھی ذکر کیا دعائے کمیل کا، تو اس میں جو بنیادی ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً ساری کائنات سے لا تعلقی
اور اللہ کی بارگاہ سے ایسے جڑ جانا کہ ماں صرف اللہ ہر شے کا انکار ہی کر دینا. بالکل. کہ جیسے ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں بھی چونکہ خالصتاً یہ ایک ربط اور تعلق اور قرب بارگاہ خداوندی کے لیے محنت ہوتی ہے، تو وہ ایک مختلف درجات ہیں. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، وہ ہر کسی کو نہیں یہ سبق ملتا، کہ لا موجود الا اللہ، کہ بھائی اس کائنات میں ہمیں تو خدا کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب و مقصود تو تھا ہی نہیں، اب ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. تو وہ قرآن مجید کی آیات ہیں مختلف. آپ 20ویں سپارے کے شروع میں وہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تو یہ توحید کی وہ ایک اعلیٰ ترین شکل ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف صرف زبان سے خوبیاں منسوب نہیں کرنی، بلکہ اپنے دھیان و گیان پر، دل و دماغ پر اس تصور کو غالب کرنا اور وارد کرنا کہ وہی ہے جو بگڑی بنانے والا، وہی مددگار حقیقی اور وہی سننے والا، اور اسی کی بارگاہ میں یہ التجائیں ہیں. اب میں نے جو پہلی ٹرم میں بھی عرض کیا تھا کہ ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ تصور توحید یا یہ عقیدہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں جو عقیدہ استعانت اور استغاثے کا ہے، یہ تو دائمی ہے کہ صرف شعبان کے لیے نہیں ہے. شعبان اس میں معاونت یہ کرتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، معاملہ آسان ہو جاتا ہے. یہ موسم سننے سنانے کا ہے، یہ موسم بخشنے بخشانے کا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ان ایام میں، نصف شعبان اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں اور ان اوقات میں، اللہ پاک قبیلہ بنو کلب مشہور تھا، ان کے بڑے مالدار تھے، ان کی بھیڑ بکریاں بہت زیادہ، فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا. پوری، میں تو کہتا ہوں پوری اس میں بچتا کیا ہوگا؟ میں یہی سوچتا ہوں کہ اب اس بنو کلب قبیلے کی اگر 1000 بکریاں بھی لگائیں تو ان کے بال کتنے کروڑوں میں ہوں گے. اتنے لوگوں کو اس میں، اور اللہ پاک اس کا ایک، اللہ رب العالمین کی ایک شان رحمت نکھر کر اس سے سامنے آتی ہے نا. ان دعاؤں سے بھی یہی تصور ملتا ہے نا. یہی چیزیں ہیں کہ بار بار رب کی بارگاہ میں اپنے اور باقی چیزوں کی نفی کرنا اور اللہ کا اس بات کرنا. اور یا اللہ تیرے سوا حاجت روا کون ہے؟ تو ہماری نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ ہم تیری بارگاہ میں اپنی ساری عاجزی اور انکساری اور معذوری پیش کرتے ہیں. تو یہی تصور یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ بالکل جی وہ آمادہ ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. اس نے اسی لیے تو یہ جو میرے جیسے کمزور لوگ سال بھر کوتاہیوں میں، غفلتوں میں گزار دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، اس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ نے شعبان، اس کو بالکل پوائنٹ کیا. فرمایا جو درمیان کا مہینہ ہے اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کو منانے کا اور اس طرح کے مفہوم ہے کہ وہ مہینہ ہے. اور آپ نے فرمایا میرے روزے رکھنے اور زیادہ محنت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور انا احب ان یرفع عملی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں، اس وقت میں اس کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہوں. جب میرا، اب یہ تو ہمارے سکھانے کے لیے، ورنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ یہ حق، یہ آداب بندگی ہیں. یہ اصل میں جو بندگی اور عجز و انکساری کی جو شان ہے نا بندگی کی، بندے کے لیے یہی روا ہے کہ وہ جھک جائے. بندے کے لیے یہی روا ہے کہ وہ خود کو اپنی نفی کرے اور خالق کا اس بات کرے. تو میں یہ چاہتا ہوں، حضور ہمیں ترغیب دینے کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ اس کی راتوں میں دعا اور التجا بھی کریں، دن کے روزے بھی رکھیں. اور یہ حضرت علی کے معمولات ہوں کرم اللہ وجہ الکریم، یا ائمہ اہل بیت کے ہوں، اولیاء و صالحین کے جو معمولات ہیں، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک حدیث میں کثرت سے وارد ہے. آپ نے اس مہینے کو بطور خاص اہتمام کے ساتھ گزارا ہے ہمیشہ. تو ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو، پتہ نہیں، کیونکہ جہاں تقدیروں کے فیصلے ہونے ہیں تو وہاں ہماری موت زندگی کے فیصلے کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ اسی مہینے میں ہو جاتا ہے، نصف شعبان کو، کہ اگلے سال کی لسٹیں بن جاتی ہیں کہ کن کنوں نے مڑ جانا ہے اور کن کنوں نے آنا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا آخری موقع سمجھتے ہوئے، کوئی بھی موقع آخری موقع ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ویسے اعلان ہو جائے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی رقم یا کوئی چیز یا کوئی اعزاز ملے گا، اناؤنس ہو جائے گا، اناؤنس کہ 15 جنوری کو یا 15 فروری یا 15 مارچ، تو کس طرح لائنیں لگیں، اور لگ بھی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہمیں زبان پیغمبر پہ زیادہ اعتماد ہونا اور وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ 15 شعبان کی رات مغفرت بھی مانگ لو، رزق بھی مانگ لو، اپنے سال بھر کے ایام کی خیر بھی مانگ لو. بالکل. اور ہر رات اس کی برکت والی ہے. اور خدا خبر کہ ہمیں یہ اس مہینہ پورا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، اگلا مہینہ اور اگلا شعبان ملتا ہے کہ نہیں. لہٰذا اسے غنیمت جانتے ہوئے نبی 2 طریقے ہیں، یا اللہ کے خوف
سے بندہ اس کی بارگاہ میں چلا جائے، یقیناً اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ بطش ربک لشدید، یا اس کی رحمت سے امید لے کے چلا جائے۔ اور قرآن مجید عابدی صاحب ان دو ہی چیزوں کا، خوف و طمع، خوف کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، یا اس کے خوف سے، اس کی خشیت اور اس کے ڈر سے، یا اس کی محبت پیار اور اس کی بارگاہ سے امید کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام انہی دو چیزوں کو جب لمبا سجدہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں رسول اللہ آپ اتنے کیوں روتے ہیں، آپ کو تو اللہ پاک آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بخشے گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو اس لیول پہ بھی نہیں، کہ ابتدائی لیول ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایٹ لیسٹ جو تم پر اللہ کے کرم اور لطف ہیں اس کے بدلے میں اس کا شکر کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ عابدی صاحب اس سے زیادہ کیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ نعمتوں کی کمی کا شکوہ نہ کرو، جتنی ملی ہیں ان پر شکر کرو، میں بڑھا دوں گا۔ واہ، اس سے سبحان زیادہ اللہ، اور کیا سبحان نسخہ ہو اللہ، سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی دعاؤں کے حوالے سے اور ان میں جو اسلامی معرفت اور خاص طور پر تصور توحید، اور تصور توحید ہمارے لیے ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، موت و حیات دینے والا اور کارساز ہے۔ ہمیں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی ہماری آزمائشیں ہیں، جو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، اگر خداوند قدوس کا سہارا ہمارے ساتھ ہو، ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، بلکہ وہ نعمات میں بدل جاتی ہے۔ یہ تصور توحید ہے جو انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ ماہ شعبان میں دعاؤں کے ذریعے اس تصور کو مضبوط کرنے کا، اطمینان قلب حاصل کرنے کے نادر مواقع موجود ہیں۔ ابھی ہم کچھ اور گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ شعبان معظم کی دعاؤں کے حوالے سے پروگرام ہے۔ ماہ شعبان رسول اللہ سے منسوب مہینہ، اس کی دعائیں، اس کی نمازیں، اس کے اعمال اور احادیث میں شعبان المعظم کا ذکر اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے، اللہ سے نعمتیں حاصل کرنے، اللہ کی مغفرتیں خریدنے اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے نزول کی امید رکھنے میں اس مہینے سے بڑھ کر کوئی کیا ہوگا کہ خود ختم مرتبت نے اسے اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا۔ آج کا موضوع، کیونکہ شعبان میں ہم بہت سے پروگرام کر چکے ہیں اس بابت، تصور توحید جو ماہ شعبان کے دعاؤں میں ہے۔ جناب مولانا فدا حسین مطاری صاحب، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب، دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کو نہیں مانتے اور ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے والوں میں پھر مختلف مذاہب ہیں، مذاہب میں مختلف مکاتب ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی بھی مکتب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، خدا کا تصور ہے، خدا کی معرفت ہے اپنی اپنی جگہ، لیکن بہرحال دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سامنے یہاں کی مشکلات، یہاں کے مصائب، یہاں کی آزمائشوں کا پھر کہیں نہ کہیں اجر ہے اور انسان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جن کو خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو یہاں مصیبتیں، مصائب تو بس ان کے لیے بس یہی کچھ ہے، آگے کوئی اجر نہیں۔ تو یہ دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ پر ایمان اس حوالے سے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اگر ہمیں ان دعاؤں کو خالص انداز میں پڑھ کے تو اطمینان قلب حاصل ہو اور ان آزمائشوں سے گزرنے میں ہمیں مضبوطی حاصل ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے میر صاحب نے خوبصورت اشارہ کیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان دعا کے بغیر، حتیٰ کہ انسان نماز کے بعد دعا کے بغیر اٹھ جائے وہاں سے، تو پروردگار اپنے ان فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی نماز اس کے سینے پہ مار دو۔ یہ نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر کیوں اٹھا ہے؟ نماز کے بعد اللہ، یہ نا حقیقت اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے قبولیت مانگنا، اللہ سے استجابت مانگنا، اللہ سے بندگی مانگنا۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے خزینوں میں ہے اور اللہ ہی اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو انسان دل چھوٹا کیوں کرتا ہے؟ انسان بے نیازی کیوں دکھاتا ہے؟ انسان سراسر نیاز مند ہے، محتاج ہے، فقر ہے کامل، اور اس فقر کے اوپر جو خدا سے مانگتے ہوئے فخر ہوتا ہے انسان کو، منسوب ہے سرکار دو عالم سے کہ الفقر فخری، خدا کے حضور میں
فقر کا اظہار کرنا میرا فخر ہے. واہ یعنی خدا کے حضور میں انسان انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے حضور فقیر ہو، ناتواں ہو، عاجز ہو. اب مولا حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے دعائے عرفہ میں کہ دعائے عرفہ بہت لمبی دعا ہے، بہت زبردست معارف پر مشتمل دعا ہے. میں ایک جملہ آپ کا ایک عجیب تاریخی جملہ ہے جس میں فرمایا، عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ماذا وجد من فقدک، اے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا ہی کھویا جس نے تجھے پایا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ کربلا میں خود امام حسین مجسم اس دعا بالکل یقیناً. واہ حقیقت میں شکوہ ہوتا رہتا ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کی جی دعائیں تو بہت مانگی تھی مگر مستجاب نہیں ہوتی ہے. یہ شکوہ جو ہے عدم معرفت کی نشانی ہے، درست نہیں ہے. پہلے تو دعا کی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مستجاب نہ ہوتی ہوں، یا یہ کہ مستجاب ہوتی ہوں اور آپ کو رزلٹ فی الحال نظر نہ آتا ہو. بے شک اس لیے کہ بعض اوقات مومن کی دعائیں جو ہے ذخیرہ ہو جاتی ہیں اس کے لیے آخرت کے دن. ساری دعائیں مستجاب نہیں بھی ہوتی ہے کسی مصلحت کی بنا پر، مگر ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے اس کا اجر اور صلہ اس کا ذخیرہ ہو جاتا ہے نامہ اعمال میں نے تو یہ بھی آپ علماء سے سنی یہ حدیث، یہ روایت کہ وہاں پر جو بظاہر دعائیں قبول نہیں، ان کا جو اجر ملے گا وہ بہت زیادہ ہے. بندہ سوچے کہ کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی. ہاں جی ایسا ہے. اب وہی جو میرا سوال تھا نا کہ یہی تھا کہ جو خدا کو اور آخرت کو مانتے ہیں ان میں اور جو نہیں مانتے ان میں ایک بڑا جوہری فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اور جو مانتے ہیں وہ پھر مصائب جس طرح جھیلتے ہیں، فلسطینیوں کو دیکھیں نا، بالکل وہ اور عراقیوں کو دیکھیں، یمنیوں کو دیکھیں کہ ان پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ماہ رمضان آنے والا ہے. ہم نے پچھلا رمضان دیکھا کہ کس طرح وہ کھنڈروں میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے اور نمازیں پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے. اور وہ جو لب مرگ جو پہنچے ہیں اور ان کے عزیز بیٹھے ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہیں، اللہ پر کامل ایمان ہے. یہ فلسطینیوں نے تو اس بمباری کے اندر دکھا دیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا کیسا ہوتا ہے، اور کربلا سے سبق انہوں نے کیسے حاصل کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی اللہ کے حضور. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ انقطاع اللہ اسے کہتے ہیں کہ عمر یہ ابن زیاد نے تنزیہ طور سے تانا دے کر کہا، دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ابن زیاد تو کیا کہتے ہو، ما رأیت منہ الا جمیلہ، میں نے سوائے زیبائی اور خوبی کے اللہ سے نہیں دیکھا. اس سخت حالات میں اپنے اور پھر اپنے بھائی کو اس طرح شہادت کی منزل پہ دیکھا، تن پہ سر بھی موجود نہ تھا، مگر صدمہ دیدہ بہن نے معرفت خدا کا وہ نعرہ لگایا، عرض کیا کہ الہی تقبل منی ھذا القربان، ہماری یہ قربانی قبول فرما. دیکھیے عشق اور تعلق کیسا ہوتا ہے. اور ان ہستیوں نے عملی شکل میں جو کچھ کیا وہی ان کے اقوال میں اور ان کی دعاؤں میں ظاہر ہو گیا. اور پھر یہ آپ نے جی کتنی خوبصورت بات کی. مولا علی کی جو خالص دعائیں اللہ کے لیے، مولا علی کی زندگی دیکھیں تو وہ دعائیں مجسم ہوتی نظر آتی. اسی طرح جتنے بھی آئمہ، امام حسین علیہ السلام کا کیا خوبصورت جملہ آپ نے کیا، اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. اب کربلا میں اگر اس کی عملی تفسیر دیکھیں تو سارا کچھ نظر آتا ہے. جی بے شک. اور مولا حسین نے آخر میں یہی فرمایا نا کہ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے بچوں کو بھی یتیم کر دیا کہ میں تجھے پالوں اور دیکھ لوں. ٹھیک ہے نا جی. ترکت الخلق کلن فی ہوا کا، تیری محبت میں، تیرے عشق میں میں نے ساری مخلوق کو ترک کر دیا، ساری مخلوق کو. یعنی واقعی یعنی ان ساری دعاؤں کا خلاصہ
عملی صورت میں، شہادت کی صورت میں، اسلام کے لیے قربانی کی صورت میں. ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے. دعا کیوں مستجاب نہیں ہوتی ہے؟ آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لٹا دیں. تو بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر گیا ہے تو خدا تجھے واپس کرے گا خالی ہاتھ. واہ واہ واہ، کیا خوب. وہ بھی ماہ شعبان میں، وہ بھی ماہ رمضان میں، وہ بھی نمازوں کے بعد، وہ بھی ان متبرک لمحات میں. یہ ہو نہیں سکتا. یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاؤ، وہ کچھ پالے گا جو تیرے تصور میں بھی نہ ہوگا. اس لیے کہ خدا تو وہ نہیں دیتا جو تو مانگتا ہے، خدا وہ اپنے کرم کے مطابق عطا کرتا ہے. واہ واہ واہ. ہم تو چھوٹی باتیں مانگتے ہیں نا، چھوٹی چیزیں، اے اللہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو، مگر خدا چاہتا ہے کہ تجھے عظیم چیزیں عطا کرے. خدا تجھے آتش جہنم سے آزاد کر ہم دے. زوال پذیر چیزیں مانگتے ہیں، خدا ایسی چیز عطا کرنا چاہتا ہے جو لازوال. بالکل لازوال ہے، لازوال ہے. تو یہ دعاؤں کے نتیجے میں انسان کے عقائد پختہ ہو جاتے ہیں. دعاؤں کو دیکھ کر، دعاؤں کو پڑھ کے. دعا اصل میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہماری زبان میں اس کی دامن میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ صرف نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز پڑھنے کی چیز بھی ہے، کرنے کی چیز بھی ہے، سوچنے کی چیز بھی ہے. نماز ایک عمل بھی ہے، ایک ورد بھی ہے، ایک ذکر بھی ہے. دعا صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز بھی ہے، پڑھنے کی چیز بھی ہے. اور پھر دعا سراسر وجود کو خدا کے حوالے کرنے کی چیز ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، کتنے خوبصورت جملے ادا فرمائے مطاری صاحب نے کہ دعا صرف پڑھنے کی چیز نہیں، کرنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے، اپنے پورے وجود پہ طاری کرنے کی چیز ہے. تبھی تصور توحید ہمارے پورے جسم اور جان اور روح میں جاگزیں ہوگا. جی بالکل. ہماری یہ سب کا جتنی بھی ڈسکشن ہے اس میں بار بار حضور مولا کائنات کی دعاؤں کا اور دیگر نفوس قدسیہ کی دعاؤں کا ذکر ہوا. میں ایک چیز سوچ رہا تھا، عام طور پر کئی اشکالات ہوتے ہیں کہ ہم کسی استعانت یا استمداد کے لیے حضرت مولا کائنات کا ہی نام لیتے ہیں، تو استعانت یا مدد کے لیے بعض اوقات لوگ پکارتے ہیں. تو اس پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی یہ تو شاید کوئی عقیدہ توحید کے منافی بات ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہے تو ہیں، کسی سے استعانت ہو رہی ہے. اب جب مولا علی کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں عجز، انکساری، توحید کا عقیدہ اور وہ اس کا غلبہ تصور توحید کا دیکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنی استعانت ان سے لی ہے کہ وہ ہمیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. انہوں نے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھا. وہ جس کو ہم اپنے، یعنی ہم نے کبھی مددگار حقیقی تو نہیں مانا ان کو، نہ ہم مطلق ان کو مددگار سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اللہ کی شان ہے. باقی اللہ کریم جس کو جتنی استعداد دے اور وہ اس کی دی ہوئی استعداد کے مطابق جتنی آگے لوگوں کو مستفید کرے. ہم سارے پہنچ گئے چلیں حضور مولا کائنات کی حضور، تو وہ ہم سب کو لے کر وہاں نہیں بیٹھے، وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. پھر ان کی عجز، انکساری، ان کے مانگنے، ان کے یہ التجاؤں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں مددگار منوانا چاہتے، وہ ہمیں لے کر ہی بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک و مختار اور کارساز حقیقی وہ ہے جس کی بارگاہ میں بھی، میرے مرید یا میرے چاہنے والے اور ہم سب موجود ہیں. یہی کام نبی علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے کیا. قرآن مجید میں ہے ادعونی، ایک تو وہ نا ادعونی استجب لکم، ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب یہ بڑا تسلسل ہے. یہاں فرمایا کہ مجھے لوگوں پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اب یہاں دعوت اور دعا کا ذکر کے ساتھ جب ان الذین یستکبرون عن عبادتی کہا تو یہ عبادتی سے مراد یہ وہ دعا ہی ہے جس کا پیچھے ذکر چل رہا ہے. فرمایا جو دعا مانگنے سے مستغنی ہو گیا، جو جہاں شروع میں آقا صاحب نے ابھی بات کی تھی، جو دعا سے خود کو مستغنی سمجھے اس کے لیے تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور رسوا ہوگا، اس میں داخل ہوگا. صاحب شرک اور توحید کی آپ نے اس تصور پہ آج دعاؤں کا پورا پروگرام کر دیا، تو اس میں یاد رکھیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، اور شرک کی برانچز میں سے، اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ تکبر ہے. اور جو دعا نہیں کرتا وہ بالفعل تکبر کرتا ہے. زبان سے نہ بھی کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں، اپنے فعل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دعائیں کرنا. یہ آج کی نسل نو میں، عابدی صاحب چونکہ میں عوام میں ہوتا ہوں، نسل نو کے اندر یہ بات سرایت کر رہی ہے سوشل میڈیا کے مختلف ٹولز کے ذریعے سے یا مختلف ہیلوں بہانوں سے اور مختلف کاغذی تصورات سے کہ یہ دعا ادعیہ وغیرہ یہ کوئی ایسا مشغلہ ہے کہ جو بیکار یا اتنا کام کرنی یا جو بنیادی چیز اسلامی تعلیمات میں نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کوئی عمل دعا سے خالی نہیں ہے.
آپ نے ہمیشہ دعا کو اپنا ہتھیار اور اپنا وسیلہ بنایا ہے، اور دعا کرنے سے انسان کے اندر سب سے بڑا جو فائدہ ملتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے وہ ملے نہ ملے. جو بات انہوں نے کی آپ نے اس کے اوپر خوبصورت ضمیمہ لگایا، اور میں نے بھی حصہ ڈالا کہ جب قیامت کے دن دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر ملے گا، بندہ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو یہ کیا نہیں ہے، فرمایا یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو تو مانگ رہا تھا، تیرے حق میں بہتر نہیں تھی، ہم نے اسے باقی رکھا، ضائع نہیں کیا، ان کا اجر دے رہا ہوں. پھر بندہ سوچے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج کتنا اجر ملتا. تو دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی. دعا کا آخرت میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی. بڑا فائدہ یہ ہے کہ مانگنے کا وہ جب سائل بن کے منگتا بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اندر عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے. انکساری جو ہے وہ تکبر کی ضد ہے. تکبر شرک ہے، تو انکساری موحد کی ایک خوبصورت صفت ہے. تو یہ انسان کے اندر تصور توحید بھی راسخ تب ہوگا جب وہ خود کو عاجز اور منکسر بنائے گا. اور دعاؤں کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ انسان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پاک کا مفہوم جاتے جاتے یاد رکھیے. حضور نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ مشکلات میں تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں تو راحت کے دنوں میں اللہ سے مانگتے رہا کرو. آسانی کے دنوں میں دعا کے اس وظیفے کو کبھی ترک نہ کرو. عام دنوں میں دعاؤں کی عادت رکھو، تب جا کے مشکلات میں وہ فوری، کیونکہ آپ رابطے میں رہیں گے نا، آپ ایک مدت تک انقطاع میں رہیں، وہ تو بڑا مہربان ہے. لیکن اچانک رابطہ کرنا پڑ جائے تو پرابلم ہو سکتا ہے، مسائل کا، روابط کا، اس کا مواصلاتی رابطے کا. جب آپ پہلے سے ان کانٹیکٹ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے صبح و شام جڑے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اولیاء اللہ اور صوفیاء اور صلحاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. کیوں جلدی قبول ہوتی ہے؟ کہ وہ دعا کے وظیفے کے ساتھ صبح و شام اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں. تو دعائیں اس شعبان کا یہ مہینہ بطور خاص، اس میں اور کچھ نہ کر سکے تو اپنی عادتوں پر، اپنی شخصیت پر دعا اور اپنے سائل ہونے اور اپنے معذوری کو وارد کر لیں. ان مہینوں میں، ان ایام میں، پھر آگے رمضان میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ سے مانگنے کا عادی بنا لیں. اور یہ مانگنے کا عادی بننے والا ہی پکا مسلمان ہے، یاد رکھیں. زیادہ دعائیں کرنے والا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، زیادہ دعائیں کرنے والا زیادہ اچھا مسلمان ہے. دعا سے دور بھاگنے والا اس کی نسبت ظاہر ہے خدا سے دور ہو رہا ہے. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب قبلہ، جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع پر، اور اس سے زیادہ اہم موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے کس طرح قریب ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے، اور تصور توحید کیسے پیدا کرنا ہے. ناظرین، تصور توحید ہی ہے جو انسان کو اطمینان قلب عطا کرتا ہے، انسان کو سکون عطا کرتا ہے، انسان کو جذباتی طور پر مستحکم کرتا ہے. اور اسی چیز کی تلاش پوری انسانیت کو ہے. خدا کرے کہ ماہ شعبان المعظم میں ان دعاؤں کے ذریعے ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکیں. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.